السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے مختصر سے خاکے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلی بات یہ کہ سیرت پاک کا جاننا کیوں ضروری ہے، پہلا سوال کہ ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا کہ بھئی سیرت پاک کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیوں جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہر اعتبارات سے۔ ایسا نہیں کہ صرف مذہبی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہے، نہیں، دنیاوی طور پر دیکھ لیں، بحیثیت شوہر دیکھ لیں، بحیثیت والد دیکھ لیں، بحیثیت دوست دیکھ لیں، بحیثیت بھائی دیکھ لیں، بحیثیت لیڈر دیکھ لیں، بحیثیت مدرس دیکھ لیں، معلم، ہر اعتبار سے آپ حبیب پاک کی زندگی کو ٹٹولیں گے، سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک مستشرق نے، انگریز نے سروے کیا تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لوگوں کی زندگیوں کو اس نے اسٹڈی کیا یہ جاننے کے لیے کہ سب سے بہترین آدمی کس کو کہا جا سکتا ہے دنیا میں، اور اس نے ایک بک بنائی، اس کا نام رکھا کہ 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسن آف دس ورلڈ، سب سے زیادہ 100 ایسے بااثر لوگ جنہوں نے اپنے وقت میں، اپنے دور میں اور آنے والے دور میں سب سے زیادہ اثر انگیز رہے، اپنا اثر چھوڑا ہے۔ تو اس نے جب فہرست تیار کی، حالانکہ وہ خود عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس نے سب سے پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے اس کی کتاب، کئی پبلشرز اس کو چھاپ چکے ہیں، کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ پہلا نمبر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ابھی بھی وہ عیسائی رہا رہتے ہوئے۔ دوسرا اس نے غالباً نیوٹن کو دیا۔ تیسرا نمبر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ جب اس پر اعتراض ہوا کہ تو نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نمبر دیا عیسائی ہوتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا تھا، میں نے ایک اپنا کرائٹیریا بنایا تھا کہ میرے کرائٹیریا میں دیکھوں کہ کون کون یہ کرائٹیریا میں اترتا ہے۔ تو اس نے لکھنا شروع کیا کہ ایک آدمی کون سا رشتہ بن سکتا ہے، کتنے رشتے بن سکتے ایک آدمی کے، ایک عام آدمی کے۔ بھئی ایک آدمی ایک وقت میں بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، والد ہوگا، شوہر ہوگا، چچا ہوگا، پھوپا ہوگا، داماد ہوگا، خسر ہوگا، دوست ہوگا، رشتے بن سکتے ہیں نا، جتنے رشتے بن سکتے ہیں۔ میں نے سارے رشتوں کو جمع کیا تو وہ تقریباً 65 to 70 بنے اس کے اعتبار سے۔ ایک آدمی کے میکسیمم بن سکتے، میکسیمم جو رشتے بن سکتے، بحیثیت لیڈر، بحیثیت اسپریچول گائیڈ، بحیثیت سیاسی لیڈر کے سارے رشتے میں نے جتنے رولز بن سکتے تھے ایک آدمی کے، میں نے بنائے، بنا کر کے لکھ کر کے اس سانچے میں، اس کرائٹیریا میں ہر ایک کو رکھا۔
جو اس کرائٹیریا میں پرفیکٹ اترا میں نے اس کو پہلا پوزیشن دیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو دیکھا. جتنے 68 رشتے، تعلقات، رولز اور پوزیشنز بن سکتے تھے، میں نے ان ساری پوزیشنز کو کھنگالا، ٹٹولا، تو سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی اس مقام پر پرفیکٹ نظر نہیں آیا. بولے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں کیا، شادی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے. 33 سال کی عمر شریف میں ان کو اٹھا لیا گیا، 33 ایئرس. وہ آئیں گے پھر واپس آ کر 40 سال مکمل کریں گے، یا تو باقی کے 7 سال یا اور 40 سال رہیں گے. بہرحال جو بھی اختلاف ہے وہ مسئلے میں، مگر 33 ایئرس کی عمر شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھا لیے گئے. وہ نکاح ہی نہیں کرے. جب نکاح نہیں کرے تو بحیثیت شوہر ان کا کالم خالی ہے، بحیثیت والد ان کا کالم خالی ہے، بحیثیت خسر ان کا کالم خالی ہے، بحیثیت داماد ان کا کالم خالی ہے. اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو میں نہیں لے سکتا کیونکہ ان کی زندگی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ آگے آ کر کے مکمل ہوگی، ان کی زندگی انکمپلیٹ ہے، اسی لیے میں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا. میں مجبور تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر مجبور تھا کہ پہلا پوزیشن مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑا. کیوں؟ جس اینگل سے دیکھوں وہ پرفیکٹ اینگل نظر آتا ہے. کوئی اینگل، کوئی زاویہ، کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں کہا جا سکے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نعوذ باللہ نامکمل نظر نہیں آتے. بحیثیت شوہر دیکھوں تو ان کے جیسا شوہر نظر نہیں آتا، بحیثیت بیٹے دیکھوں ان کی طرح بیٹے نظر نہیں آتے، بحیثیت لیڈر دیکھوں تو ان کی طرح کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. میں نے مجبور ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر اور پوزیشن دیا. معزز سامعین کرام، جب غیروں کو لگتا ہے کہ سب سے بہترین ذات مبارکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، آپ کی حیات مبارکہ کے کچھ گوشے جو ضروری ہے کم سے کم ان گوشوں کو جانیں تاکہ ہم اپنی زندگی بھی سنوار سکے اور آخرت بھی سنوار سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک جس دور میں ہوتی ہے وہ دور اس قدر پرفتن دور ہے، مصائب اور مشکلات سے الجھا ہوا دور ہے کہ دنیا اپنے تباہی کے دہانے پر ٹھہری ہوئی ہے، جہاں پر نہ کوئی عورت کی قدر ہے نہ کوئی بچوں کی قدر ہے. عورت کا معاملہ ایسا کہ وہ جیسے بازار میں کوئی ترکاری بیچی اور خریدی جاتی ہے، عورتیں ویسے خریدی اور بیچی جاتی. بچوں کا یہ عالم، بچیوں کا یہ عالم، زندہ پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا. حضرت سمیہ فرماتی ہے، اپنی جو حدیث پاک میں وہ ذکر کرتی ہے، ان کے والد نے ان کو اور ان کی بڑی بہن کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے گئے. گڑھا کھود کر بچی کو اتار دیا جاتا، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی. بچی پکارتے رہتی کہ بھئی مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے میرا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ وہ سمجھتے کہ بچی کا پیدا ہونا ان کے لیے بدنامی کا باعث ہے، ان کے ماتھے پر کلک لگنے کی بات ہے اور وہ اپنی رسوائی محسوس کرتے. اس وجہ سے بچی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے. نہ کوئی ان کو پراپرٹی میں حصہ دیا جاتا، نہ ان کی کوئی بات کی اہمیت ہوتی. یہاں تک کہ اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو 2 سال تک ان عورتوں کو، بیوہ عورتوں کو گھوڑوں کے اور اونٹوں کے طبیلوں میں باندھا جاتا. کیوں؟ اس تصور کرتے کہ منحوس ہو گئی ہے، اس کا دیکھنا نحوست ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ کہیں ہمارے ساتھ آنے جانے کے قابل. ہمارے پاس بھی آج بھی ہے یہ جاہلانہ رسومات. کوئی اگر خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، نہیں شادی ہو رہی ہے، وہ خاتون کو علیحدہ کر دیا جائے، وہ سامنے نہ آئے، وہ پھول نہ پہنائے، وہ اپنا چہرہ نہ دکھائے. ہم ماننے والے تو حبیب پاک کے ہیں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جہالتوں کا خاتمہ کیا تھا، آج ہم پھر وہی جہالتوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. یاد رکھیں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کہیں پر آئے نہ جائے، وہ اپنے مقام پر رہے. اس کو 2 سال تک اس کو اونٹوں اور گھوڑوں کے طبیلے میں باندھا جاتا. جب 2 سال مکمل ہو جاتے تو وہ باہر نکلتی اور اس کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی جو غلاظت گرتی، بیٹ گرتی، وہ لے کر کے اپنے چہرے کپڑوں پر ڈال لے. اس کے بعد جا کر کے غسل لے گی، تب پتا چلے گا. اس کے بعد 2 سال کے بعد وہ تصور کرتے کہ اب یہ پاک ہوئی ہے، اس کی نحوست ختم ہوئی. نکاح دوسرا نہیں کر سکتی مگر نحوست ختم ہوئی ہے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 ازواج میں سے ایک زوجہ کو چھوڑ کر کے 10 کے 10 پورے بیواؤں سے شادی کی. کر کے بتایا بیوہ ہوگی تو اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نبی آخر الزماں ہے، پہلا نکاح فرما رہے
ہیں تو بیوہ سے ہو رہا ہے، دوسرا نکاح بیوہ سے ہو رہا ہے، چوتھا نکاح بیوہ سے، پانچواں نکاح، تیسرا نکاح جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا وہ ایک نکاح چھوڑ کر کے باقی تمام نکاح حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خواتین سے کیا، کر کے دنیا کو، سماج کو بتایا بیوہ کوئی اچھوت نہیں ہوتی، بیوہ کوئی دھتکاری ہوئی نہیں ہوتی، وہ بھی انسان ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، ایسی جہالت کا دورہ ہے، اور کیسا کہ اگر آدمی کے ذہن میں شیطان نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ جس کپڑوں میں گناہ ہو جائے وہ کپڑوں کو اتار دو، کیونکہ ہر کپڑے میں تو آدمی کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، کپڑے اتار کر کے برہنہ کعبے کا طواف کیا کرتے، بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف ہوتا، کیا نہیں اپنے کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا، اب پھر اللہ سے معافی مانگنے جائیں تو وہی کپڑے پہن کر جائیں، نہیں اتار دو۔ اور دنیا کے ظلم و ستم کا عالم یہ ہے، ساری دنیا، ساری نظام دنیا جو جہاں پر تھی وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، دو سپر پاور تھے، ایک رومن امپائر ایک طرف، دوسری طرف پرشین امپائر ہے۔ رومن امپائر کا عالم یہ ہے کہ ہم بچے اکثر جو ہے اسکولز میں پڑھتے ہیں، بچوں نے پڑھا ہوگا، رومن امپائر کا عالم یہ ہے کہ گلیڈیٹرز جو ہم پڑھتے ہیں انگلش میں، انگلش لٹریچر میں، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس میں وہ پیش کیا گیا، انسانوں کو جانوروں کے آگے، شیر ببر کے آگے صرف اس لیے پھینک دیا جاتا، بادشاہ کو لوگوں کے مرتے ہوئے لڑتے ہوئے دیکھنا پسند آتا ہے، ان کی خواہشات کے لیے لوگ بھیٹ چڑھا دیے جاتے۔ پرشین امپائر کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر کفر اور ظلم کا اس قدر بول بالا ہے، حکومتی سطح پر لوگ امیر سے امیر تر اور عوام غریب سے غریب تر، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یہاں تک کہ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ دنیا اپنی تباہی کے دہانے پر تھی، قریب تھا کہ دنیا تباہ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ جو لوگ اسلام پر مسلم خواتین کے خلاف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام خواتین کا مقام نہیں دیتا، آ کر کے دیکھیں اس خواتین کے سر پر چادر ڈالنے والے وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی آہوں کو روکنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بیوہ کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ادھر ہندوستان کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو جب شوہر کا انتقال ہوتا تو ستی کے رسم کے نام پر جب شوہر کو جلایا جاتا اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوہ کو بھی جلا دیا جاتا۔ ایسے دورے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں آمینہ کے لال نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ یا معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع، انبساط کا موقع نہیں ہے، ساری انسانیت کو کے چہرے پر، ماتھے پر ہنسی اور تبسم پہنچانے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے ایسا گٹاڈوب اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے۔ کعبے کے مذہبی معاملہ کیا، کعبے کے اطراف، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ عرب سارے بتوں کو پوچھتے تھے، نہیں، مثال کے طور پر میرا کسی سے بزنس ڈیل ہے، بزنس اچھا ہے، ان کے ساتھ میرا بزنس ہے، کوئی باہری ملک کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا ہے، وہ بزنس کرنے کعبے میں مکے میں آتا ہے، وہ اگر مکے والوں کو مال تھوڑا کم ریٹ میں دے دیتا ہے تو کیا کرتے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے جو بت ہوتا جس کی وہ پرستش کرتا اس کی مورتی مکے کعبے کے اندر رکھ دیا کرتے۔ پوروں کی نہیں پوجا ہوتی، ایک طرف حبل ہے، کہیں لات ہے، کبھی منات ہے، عزا ہے، سارے بتوں کو جما دیا گیا۔ جو زمینوں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو توحید کی امانت بنا کر کے پیدا فرمایا تھا اسی کعبے کے اندر اور اطراف بتوں کو بچھا دیا گیا۔ ایسا ماحول ہے، اور ماہ ربیع الاول شریف کی مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو روانہ فرما کر کے ہر قسم کی ظلمتوں کو، اندھیروں کو، تاریکیوں کو دور فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے ایک آپ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل کا جو سلسلہ چلتا ہے، اسی سلسلے سے چلتے چلتے حضرت ہاشم آتے ہیں، جو آپ کے جد کہا جاتا ہے، ہاشمی، اسی وجہ سے بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ کے پردادا ہوتے ہیں جن کا نکاح لبید نامی ایک خاتون، ایک شخص ہے مدینہ پاک کے رہنے والے، ان کی اہلیہ سلمہ سے ہوتا ہے، اور شرط یہ اور ہوتا یہ کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت
عبداللہ تک جتنے لوگ آئے ہیں ان کی پیشانیاں چمکا کرتی، ان کی پیشانیوں میں نور محمدی چمکا کرتا، اور جب وہ نکاح کر لیتے، اور نکاح بھی کیسی خواتین سے کرتے جو خاندان کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، دین کی شرافت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ جو ہوتی ان سے نکاح کیا جاتا تاکہ نور محمدی ان کے اندر منتقل ہو جائے۔ اللہ نے ویسے تو نور محمدی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، روانہ سب سے آخر میں فرمایا کہ کن فیکون، وہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور دیکھیں آپ، کن جب اللہ فرماتا ہے، کاف اور نون کے بیچ میں دو حرف آتے ہیں، کاف لام میم نون، کاف اور نون کے بیچ میں دو حرف ہے، کاف ایک طرف ہے، نون ایک طرف ہے، ان دو کے بیچ میں لام میم آتا ہے۔ لام میم سے مراد امام قسطلانی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھپا ہوا ہے، ادھر کاف ہے ادھر نون ہے، کن کے درمیان میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چھپی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بنو ہاشم کے جو سردار تھے حضرت ہاشم، وہ نکاح حضرت سلمہ سے فرماتے ہیں جو مدینہ پاک کے رہنے والی، مگر شرط یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد ان کو مدینہ پاک میں رکھا جائے گا، ان کے اپنے گھر میں نکاح ہوتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جاتی ہیں، مدینہ پاک میں رہتی ہے، وہیں پر حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوتی ہے، وہیں پر وہ پرورش اور پروان پاتے ہیں مدینہ پاک میں۔ تیاری اب سے نہیں ہو رہی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ حبیب پاک کے مدینہ پہنچنے سے، ولادت سے 2 پیڑھی 3 پیڑھی پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہے، استقبال کے لیے ماحول تیار کروایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا وفات پا جاتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو ان کے خاندان والے پہچان لیتے ہیں، چونکہ آپ کے سر کے بال سفید تھے تو اس وجہ سے ان کو شیبہ کہا جاتا تھا۔ عبد المطلب حضرت شیبہ کو یعنی حضرت عبد المطلب کو آپ کے خاندان والوں نے لے کر مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں، اور آپ کو والی متولی کعبہ بنایا جاتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی نگرانی آپ کے ذمہ دی جاتی ہے، آپ سارے قبیلوں کے سردار، مکہ مکرمہ کے والی متولی، توحید پرست، مگر ماحول اطراف کا سارا کفر اور شرک میں بھرا ہوا ہے۔ وہ چونکہ نبی نہ ہونے کی وجہ سے، طاقت و قوت نہ ہونے کی وجہ سے روکنے سے انکار کرتے، روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضرت عبد المطلب ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ سے۔ آپ کی دادی کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام، دادا کا نام تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب، دادی کا نام معلوم نہیں، حضرت فاطمہ ہے۔ آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ نور محمدی جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا کرتا، وہ نور محمدی حضرت فاطمہ کی بطن مبارک میں، مادر اور شکم مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، حضرت شیش سے ہوتا ہوا، حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا، اب حضرت عبد المطلب سے حضرت فاطمہ کی شکم مبارک میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ جو ہر ایک کا مرجع اور ماوا ہے، ہر کوئی آ کر کعبۃ اللہ شریف کی عبادت کے لیے آتے ہیں، طواف کے لیے ہو، حج کے لیے ہو، ہر ایک آ رہا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کو دیکھا نہ گیا، انہوں نے سوچا کہ بھئی کیوں مکے کے لیے سارے جائیں، مکے کی عظمت اتنی کیوں، لہٰذا ہم ایک کام کریں گے، ہم ایک یمن میں، شام میں ایک اپنا یمن میں اپنا ایک عبادت خانے میں بڑا سا ایک کلیسا بنا دیں گے کعبے کی طرح، تاکہ لوگ کعبے کی بجائے ہمارے پاس آئیں۔ انہوں نے ابرہہ نامی جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے ایتھوپین بادشاہ، اس نے بڑا سا ایک ٹیمپل بنا دیا تاکہ لوگوں کو کعبے کی بجائے ادھر بلائے، کعبے کی عظمت کو گھٹایا جائے، اس کو بڑھایا جائے۔ اس نے بنا کر کے تیاری کی، اور بنو کنانہ کے ایک شخص کو جب پتا چلا، اسد نامی، تو وہ ہلکے سے چھپکے سے اندر گیا ان کے بت خانے میں، اور جا کر کے گندگی پھیلا دی، اور وہ واپس رات کا رات نکل کر کے آ گیا۔ جب ابرہہ کو پتا، چونکہ ابرہہ کا ارادہ تو تھا ہی پہلے سے، جیسے ہی پتا چلا کہ بھئی ایسا بنو کنانہ کے شخص نے، قریش کے لوگوں نے کیا ہے، لہٰذا اس نے 70,000 لوگوں کو لے کر کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھتا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھایا جائے گا اور گرا دیا جائے گا، تاکہ جب کعبہ ہی نہیں رہے گا تو لوگ وہاں کیسے جائیں گے۔ اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اس نے ہاتھیوں کا استعمال کیا۔
اس ارادے سے کہ جب میں ہاتھی کے اوپر بیٹھوں گا تو کسی کی تلوار نہیں پہنچے گی, کوئی گھوڑے والے کی ہاتھ نہیں پہنچے گا کہ مجھ کو مار سکے گا, میں اونٹ کے اوپر, ہاتھی کے اوپر رہوں گا, اور ہاتھی جب چلے گا تو کئی لوگوں کو خود بخود وہ خود گراتا جائے گا, کوئی اس کو مارنے کے لیے ہمت نہیں کر سکیں گے. تو اس ارادے کے ساتھ اس نے کئی ہاتھیوں کو اس سفر میں استعمال کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 12 سے 15 ہاتھی اس نے رکھے تھے اس قافلے کے اندر جو 70,000 پر مشتمل ہے. کعبۃ اللہ شریف کے قریب مزدلفہ اور مینا کے درمیان محصر نامی ایک وادی ہے, اس وادی میں آ کر بیٹھ گیا. بیٹھ کر کے اس نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ قریش پہلے اٹیک کرے, قریش خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس نے کیا کیا, حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ بھئی ابرہہ آیا ہے اور اس نے اونٹوں کو میرے پکڑ لیا ہے, قید میں لے لیا ہے. وہ فوری گئے, جا کر کے اس نے ٹھہرے اس کے سامنے, کہنے لگے کہ میرے اونٹ واپس کرو. وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا کہ بھئی آپ کے پاس میں کعبہ توڑنے آیا ہوں, کعبہ گرانے آیا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے, مگر آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں, کعبے کو بھول گئے. آپ کعبے کے والی ہے, نگران ہے. حضرت عبد المطلب کا جواب, آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, اس کی حفاظت میرے ذمے ہے. کعبے کا رب کوئی اور ہے, وہ اپنے کعبے کی خود حفاظت فرما لے گا. اس سے پتا چلتا ہے ان کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر, اس کی قدرت پر. جیسے ہی اونٹ لیے لے کر کے واپس آ گئے, سارے بستی والوں کو جمع کیا, کہنے لگے دیکھو اب نہیں ہو سکتا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بڑی فوج ہے, ہم لڑیں گے تو ہم مارے جائیں گے, لہٰذا ہم ہٹ جائیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے. سارے کعبے میں طواف کیے, کعبے کا طواف کر کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی. اور امام قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, چونکہ آمد کا تذکرہ ہر دور سے چلا آ رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, توریت میں بھی تذکرہ ہے, انجیل میں بھی تذکرہ, زبور میں بھی تذکرہ, ہر ایک کی زبانوں پر تذکرہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اے اللہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہی ان کا اس کا نگہبان ہے, اب ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. بستی کو چھوڑ کر اطراف کے پہاڑوں پر چلے گئے, دیکھنے لگے کہ منظر کیا ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابرہہ مکے کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کا اپنا جو ہاتھی تھا اٹھاتا ہے, اٹھ کر کے کعبے کی طرف نہیں بڑھ رہا, لیفٹ رائٹ دوسری طرف جا رہا ہے, مگر کعبے کی طرف نہیں آ رہا. یعنی وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے تابع ہے, ہاتھی ہے, جانور ہے, کعبے کی طرف مارچ نہیں کر رہا. لیفٹ رائٹ ریپڈلی ادھر ادھر موڑو, ادھر ادھر چلا جا رہا ہے. معزز سامعین کرام, اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آ رہی ہے, بھن بھناہٹ سی آواز آ رہی ہے. دیکھتے ہیں تو آسمان پر سے پرندوں کا ایک جھرمٹ آ رہا ہے, بڑی سی ٹکڑی آ رہی ہے, جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں, ابابیل جس کو کہا جاتا ہے, چھوٹے سے پرندے ہیں جن کی چونچ میں ایک کنکری ہے, دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں ہیں, 3 کنکری ہر کوئی لیا ہوا ہے. سیرت پاک میں آتا ہے ہر کنکری کے اوپر جب وہ کنکری گرتی تو ایسے گرتی جیسے کہ وہ میزائل بن گئی ہو, گرتی سر کے اوپر کسی کو لگتی تو وہ زمین کے اندر ویسے ہی دفن ہو جاتا. صرف کنکری ہے, صرف کنکری ہے, سر پر گرتی زمین کے اندر دفن ہو رہا ہے. فرماتے ہیں سیر نگار, ہر کنکری کے اوپر اس کے مرنے والے شخص کا نام تک لکھا ہوا تھا. یعنی یہ کنکری سے یہ مرے گا, وہ کنکری سے وہ مرے گا, کنکری گراتے جا رہے ہیں, ایسے کوہرام مچا ہوا ہے. اس کی فوج تتر بتر ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, کوئی فوج کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی کنکریاں, جس کو اسپیرو ہم کہہ لیتے ہیں, چھوٹی سی چڑیا ہے جو اپنے منہ میں کنکری لیے ہوئے آئی ہے, کنکری گرا رہی ہے. ایسے کاسف مأکول, فجعلہم کاسف مأکول, جیسے بھوسا ہوتا ہے چاول کا, یا آپ دیکھیں گیہوں کا جب رگڑ دیتے ہیں تو اس کے اوپر کا کور اور بھوسا ہوا میں اڑنے لگتا ہے, وہ بھوسے کی طرح ساری فوج کو کر دیا. 70,000 کی فوج. خود ابرہہ زخمی ہو گیا, اس کو مارا نہیں گیا, کعبے کی زمین کو بھی, مکے کی زمین کو اس کے لاش سے نجس نہیں کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ رکھا. وہ اس کے جسم میں ایسی بیماری پیدا ہوئی, وہ دوڑتا ہوا یمن کی طرف گیا, راستے میں جا رہا ہے, کبھی اس کی انگلیاں خود بخود گر جا رہی ہے, ہاتھوں کی انگلیاں گر رہی ہے, جسم کا ایک ایک عضو گر رہا ہے. ہوتے ہوتے جب وہ یمن پہنچا تو وہاں پر وہ موت مر گیا. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو محفوظ فرمایا, حفاظت فرمائی, اور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا, الم تر کیف فعل ربک, اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ, ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ابھی تو حبیب پاک پیدا نہیں ہوئے,
ابھی دادا ہے، ابھی والد ہیں، مگر ابھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ بچے کو یاد ہے سورہ فیل، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رآ یرا دیکھنے کو کہا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھنے کو رآ کہا جاتا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ باصحاب الفیل، فیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو، ان کی پلاننگ کو کیا اللہ نے نیست و نابود نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ ابابیل روانہ فرمائے پرندوں کے، فجعلہم وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پھینک رہے تھے، رمی کر رہے تھے باریک بیک کی ہوئی ایسی کنکری جو پکی ہوئی ہے، جس کو کہ پکا دیا گیا ہو، سجیل، فجعلہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پکی ہوئی کنکریوں کے ذریعے سے ان کو مارا جا رہا تھا، فجعلہم کعصف مأکول۔ معزز سامعین اکرام، اس سورے سے پتہ چلتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نظر مبارک کے سامنے رکھا ہے۔ پیدا بعد میں ہو رہے ہیں، واقعات کا پہلے تصدیق فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اس کے 55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو تاریخ اسلامی کا یہ بڑا اہم کردار، جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بھی حفاظت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مژدہ بھی دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے شہر کی بھی حفاظت فرمائی، آگے جا کر کے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، ہم اس شہر کی قسم کھایا کرتے ہیں کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں اور اس شہر میں آپ پھرا کرتے ہیں اور آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔